محفوظ سید ظہیر الحسن رضوی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص وثواب المجلس والذکر والنذر بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدت نساء العالمین الائمة الطیبین الى روح المرحوم المغفور سید ظہیر الحسن رضوی، اللہم اغفر ذنوبہ وارحم علی احوالہ واحشرہ مع النبی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، وفديناه بذبح عظيم۔ صلوات قابل قدر مومنین و مومنات، زینبیہ ارونٹن میں آج کی جو مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے، جو سید ظہیر الحسن رضوی مرحوم کے ایصال ثواب کی بھی ہے، اس کا عنوان سخن میں نے قرار دیا ہے منا اور کربلا۔ کل کی گفتگو ہوگی بلاغت امام سجاد کے بارے میں، پرسوں کی گفتگو ہوگی فضائل و مصائب حضرت عباس کے بارے میں۔ تو آج کا عنوان بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ منا اور کربلا، اس تناظر میں کہ ان دونوں کا تقابل کیا جائے، یہ پہلی مرتبہ عزت حاصل کر رہا ہوں یہ عنوان قرار دینے کی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ منا نام ہے خواب کا، کربلا نام ہے تعبیر کا۔ منا سیکریفائس کی تھیوری ہے، کربلا قربانی کا پریکٹیکل ہے۔ منا نامکمل داستان عشق ہے، کربلا مکمل داستان محبت الہی ہے۔ یوں کہوں کہ جو منا میں تھوڑی بہت کمی رہ گئی تھی وہ پوری کی ہے کربلا۔ مگر عجیب اتفاق ہے کہ منا بھی امام کے گھر سے ہے، کربلا بھی امام کے گھر سے۔ ابراہیم پر امامت شروع ہوئی،
साबिका उम्मतों की, अली पर इमामत शुरू हुई उम्मत मोहम्मद की। मिना भी इमामत से, करबला भी इमामत से, और दोनों का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है, हदीस कुदसी में भी है, सहीफों में भी है, दोनों का जिक्र, मिना का जिक्र भी, करबला का भी। मिना दरअसल है मुना, ये जरा समझ लीजिए, ये गलतुल आम हो गई है। मिना लफ्ज नहीं है अरबी में, लफ्ज है मुना, मीम पर पेश है, जम्मा है। इसका मतलब होता है गोल, क्योंकि हजरत इब्राहीम मिना में अपने गोल को पहुंच गए थे, इसलिए इस सरजमीन का नाम अल्लाह ने मुना रख दिया। कसरत इस्तेमाल से ये मिना हो गई। अरबों के लिए कसरा का इस्तेमाल जेर का आसान है, पेश का जरा मुश्किल है, तो उन्होंने मुना को मिना कर दिया। तो दरअसल ये भी आपके जहन में आ जाए कि मिना को मिना कहते क्यों है। दरअसल मुना है यानी हदफ, गोल, नस्बुल ऐन। करबला दरअसल करबला नहीं है, ये भी आय सुन लीजिए, ये है करबुन व बला। असल में था करबुन व बला। ये भी कसरत इस्तेमाल से वाव चली गई और एक बा भी चली गई, करबला रह गया तखफीफ के एतबार से। तो मिना भी अपनी असली हालत पे नहीं और करबला भी अपने ओरिजिन पे नहीं। मिना असल में मुना है, करबला असल में करबुन व बला। इस मुख्तसर से मुकदमे के बाद अब आगे की तकरीर समझने में माशाल्लाह इंटेलेक्चुअल्स तशरीफ फरमा है, बहुत आसानी होगी। कुरान मजीद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख्वाब का तज़किरा किया। बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम है अन्नी अज़बहुका, बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़बा कर रहा हूं। पहले तो ये समझ लीजिए कि इन्नी अरा है, अरा कहते हैं ख्वाब देख रहा हूं। अगर आपने कल ख्वाब देखा हो रात को और दिन में कोट कर रहे हो तो अरबी में अरा नहीं कहते, उसके लिए फेले मुजारे नहीं आता, माजी आती। इन्नी राय तो फिल्म मनाम, मैंने ख्वाब देखा था। और फिर अन्नी अज़बाहो का नहीं आएगा, उसमें आएगा अन्नी ज़बाहतो का, मैंने ज़बा कर लिया, क्योंकि ये भी पास्ट है। अरा में जो मुजारे इस्तेमाल किया गया, माजी को नहीं रखा गया, उसकी एक बुनियादी वजह, और वो ये है कि अगर होती माजी इन्नी राय तो फिल मनाम है अन्नी अज़बाहो का, तो मिना मिना रहती, करबला न बनती। तो आपकी नजर फ्यूचर पे थी, सिर्फ माजी पे नजर नहीं थी। अगर मिना तक रुकना होता तो माजी आती, अगर करबला के फ्यूचर तक जाना है तो मुजारे आएगा कि जो मिना को करबला से मिला था, कि मैं देख रहा हूं, जैसे यहां देख रहा हूं वैसे वहां भी देख रहा हूं। ज़बाह तो जो नहीं कहा, अज़बाहो कहा, उसकी एक बुनियादी वजह है। अगर फरमा देते अन्नी ज़बाह तो का, तो आप पर भी वाजिब होता कि अपने बड़े बेटे को आप ज़बा कर दें, हाँ 100 मरतबा खंजर चलाना पड़े, और उन पे भी वाजिब हो जाता, क्योंकि ज़बा हो चुका है बेटा। अज़बाहो का कह के नबी ने एक तो हमारी गर्दनों से कुर्बानी हटा ली, दूसरा वजूद इस्माइल को भी बचा लिया कि ज़बा कर रहा हूं, कर चुका नहीं। ये जो दुम्बा आ गया इसलिए भी आ गया कि नबी समझते हैं अज़बाहो का, ज़बा कर रहा हूं, कर चुका हूं नहीं। कर चुका हूं कहते तो फिर मारना वाजिब हो जाता बेटे का। बड़ा फरमा लिया आपने। अच्छा, अब बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बाहो का फंजुर मादा तरा, आप अपनी राय बतलाइए। आप ये बताएं कि ये सेक्रीफाइस अगर तो हुक्म इलाही है, वाजिब है, तो फिर फर्ज है, तो फिर राय का मतलब क्या है? आप थोड़ी अपने बच्चों से पूछते हैं कि नमाज पढ़ोगे राय बतलाओ, रोजा रखोगे राय बतलाओ। अम्र बिल मारूफ है शरीयत में, अर्ज बिल मारूफ कोई गुंजाइश नहीं रखता। आप भी अर्ज बिल मारूफ मत कीजिएगा अपनी औलाद को। अगर अर्ज बिल मारूफ करेंगे तो बच्चे खराब हो जाएंगे,
अम्र बिल मारूफ है, ऑर्डर है, कमांडमेंट है, रिक्वेस्ट नहीं है, अर्जिंग नहीं है, हम्बली रिक्वेस्ट नहीं है, डू और डू नॉट डू है, अम्र नहीं इसे कहते हैं। जब से मुसलमानों ने अम्र को अर्ज में बदला है और नहीं को इल्तिजा में बदला है, परेशानियां पैदा होनी शुरू हुई। अहकाम शरीयत को चेंज न करें, ये अम्र बिल मारूफ है। तो आप थोड़ी पूछेंगे अपने बच्चों से कि आपने नमाज पढ़नी है, जरा राय बतलाइए। तो जब आप नहीं पूछ रहे तो इब्राहिम क्यों इस्माइल से पूछ रहे हैं? नबी को तो पूछना ही चाहिए, दोनों नबी है, क्यों पूछ रहे हैं? ये इस बात की दलील है कि किसी मैदान में नहीं पूछा जाता, न नमाज के लिए, न रोजा के लिए, न हज के लिए, न ज़कात के लिए, न खुम्स के लिए, न अमरो नहीं के लिए, न तवल्ला और तबर्रा के लिए, किसी अमर में पूछा नहीं जाएगा। मगर जिहाद के लिए मुजाहिद की ओपिनियन पूछी जाएगी, ताकि वो लड़े तो दिल से लड़े, कहीं राह फरार इख्तियार न करे। ये नबी ने एक ट्रेंड डाल दिया कि पूछ के ले जाओ। हुजूर किसी जगह जबरन किसी को नहीं ले गए, किसी भी मैदान के अंदर पहले पूछते थे कि जा सकते हो तो चलो, इसलिए कि बाकी आमाल से फरार इख्तियार करने से कुफ्र लाजिम नहीं आता, मगर जिहाद से फरार करने से कुफ्र लाजिम आता है। खास तौर पे जब मासूम को छोड़ के भागा जाए तो कुफ्र हो जाता है। नमाज छोड़ दे तो फिस्क है, जिहाद छोड़ दे तो कुफ्र है। इसलिए जरूरी है कि मुजाहिद से ओपिनियन ले ली जाए। अब मुजाहिद ने क्या कहा? या अबते इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। आपको जो हुक्म मिला है वो कर गुजरिए। बाप कहते हैं ख्वाब है, बेटा कहता है हुक्म है। ये दौरे इब्राहिम और इस्माइल से तय हो गया कि उम्मत का ख्वाब और है, नबी का ख्वाब और है। नबी के ख्वाब को अंडर एस्टिमेट न कीजिएगा। खलील के ख्वाब से मिना बन गई, हबीब के ख्वाब से करबला बन गई। कुछ मैंने फरमाया आपने, वो भी ख्वाब है, ये भी ख्वाब है। तो फंजुर माज़ा तरा या अबते फलमा तो उमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अल्लाह चाहेगा तो आप मुझे साबिरों में से पाएंगे। अब ये कुरान में एक और जुमला भी है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। उन्होंने खिज़र से कहा कि खिज़र मुझे ले चले, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु साबिरा, अल्लाह चाहेगा तो आप मुझे साबिर पाएंगे। अब आप ईमान से बताएं, मूसा को साबिर पाया खिज़र ने? 3 ही एक्शन किए, तीनों में रिएक्शन बेसब्री का था, और बाकायदा उसमें बेसब्री का ताना भी कुरान में मौजूद है। अलामा कुल्ला का इन्नका लन तस्ततिया माया सबरा, क्या मैंने ना कहा था मूसा के सब्र न कर पाओगे? तो आप बताइए, वो कह रहे हैं मैं सब्र करूंगा और कुरान कह रहा है सब्र नहीं किया, तो फिर नबी ने ये कहा क्यों? तो याद रखना, ये इंशाअल्लाह का जुमला बताता है कि नबी ने अपनी इस्मत ऐसे बचाई है कि अल्लाह चाहेगा तो सब्र करूंगा ना, जब उसने चाहा ही नहीं, इसमें मेरा क्या कसूर? तो इंशाअल्लाह का जुमला आप भी कहते रहिएगा ताकि मिजाज के अंदर तकवा पनपता रहे और जाहिर है कि अल्लाह की मंशा भी शामिल रहे। तो इसमें तो बच गई, मगर ये जरूर है कि मूसा को साबिर नहीं पाया। कोई टेक्निकली वजह जरूर है। मूसा है उलुल अज़्म नबी, वो साबिर नहीं। इस्माइल है गैर उलुल अज़्म नबी, वो साबिर है। क्या कोई दुआ में, तमन्ना में, अल्फाज में कोई फर्क है? तो मैं जो समझाऊं वो ये कि मूसा ने कहा था खिज़र आप मुझे ले चले, आप मुझे साबिर पाएंगे, और इस्माइल ने कहा था बाबा जो अम्र मिला है कर गुजरिए, आप मुझे साबिरों में से पाएंगे। तो मूसा अल्लाह से डायरेक्ट मांग रहे हैं, कुछ साबिरों को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, और इस्माइल अपने से बेहतर साबिरों का वसीला बना रहे हैं। तो जब मूसा जैसे कलीमुल्लाह को अल्लाह डायरेक्ट नहीं देता, तो आज के 15वीं सदी के मुल्ला को अल्लाह डायरेक्ट कैसे अता कर देगा? सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। जब भी आप दुआ कीजिएगा
محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ کو اس میں ضرور شامل کیجئے گا، اللہ دعا کو قبول فرمائے گا، جس طرح اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے انہیں صابرین میں رکھ دیا، صابرین میں ہو گئے۔ اچھا، اب ایک سوال اور ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ منی اور کربلا ذہن میں ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے۔ یہی جملہ ریپیٹ ہوا جب نانا کی پشت پر حسین ابن علی سوار ہے، اور نانا نے کہا ہے جب نماز ختم ہو گئی کہ بیٹا میرے اوپر، یہ مفاد کلام ہے، مفہوم کلام اس کو کہتے ہیں، کہ بیٹا میرے دین پر وقت پڑنے والا ہے، ساتھ دو گے؟ تو فرماتے ہیں نانا آپ نے جو کرنا ہے نا کر گزریے، ستجدونی انشاءاللہ من الشاکرین، اللہ چاہے گا تو آپ مجھے شاکرین میں پائیں گے۔ توجہ رہے، حضرت اسماعیل کی معراج یہ ہے، یہ منی کی معراج ہے کہ مجھے صابرین میں پائیں گے، کربلا کی معراج یہ ہے مجھے شاکرین میں پائیں گے۔ صبر ہوتا ہے مصیبت پر، شکر ہوتا ہے نعمت پر، اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو اسماعیل مصیبت سمجھ رہے ہیں، حسین نعمت سمجھ رہے ہیں۔ ملاحظہ کیا آپ نے؟ یہ فرق ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام میں، حضرت امام حسین علیہ السلام میں۔ پھر عجیب منزل فکر یہ ہے کہ قرآن نے باقاعدہ اسی ایثار ابراہیمی کو ریپلیس کیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ آپ نے سینکڑوں مرتبہ بلکہ ہزاروں مرتبہ اس عنوان کی آیتوں کو تو سنا ہوگا، مگر آج مجھ فقیر کی اس محنت کو بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے فدیہ کر دیا۔ فدیہ سمجھتے ہیں نا؟ اگر آپ روزہ نہ رکھ سکے تو آپ فدیہ کر دیں، ایک مد، اس کو کہتے ہیں فدیہ۔ تو فدیہ کس کا ہوتا ہے؟ مجبور کا۔ بیمار تھے آپ، روزہ نہیں رکھ سکے، فدیہ ہے۔ اگر مجبور نہ ہو، مختار ہو، تو پھر فدیہ نہیں ہوتا۔ اب ذرا سمجھیے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے فدیہ کر دیا ابراہیم کے ایثار کو ذبح عظیم سے، یعنی ابراہیم جس میدان رزمگاہ میں مجبور نظر آتے ہیں، وہاں فاطمہ کا لال مختار نظر آ رہا ہے۔ کوئی ملاحظہ کیا؟ بدلا بنا مجبور کی قربانی، کربلا مختار کی قربانی۔ عجیب ہے منزل فکر۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ جو امتحان ہم نے لیا تھا نا، ابراہیم سے کہا، یہ بلاء مبین۔ پورے قرآن مجید میں یہ جو بلا کا لفظ ہے یہ 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ آج ذرا 6 کی 6 آیتیں سن لیجیے۔ پہلی آیت یہی ان ھذا لہو البلاء المبین، دوسری آیت نے کہا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، جب اللہ کسی مومنین میں سے کسی کو امتحان میں، ٹیسٹ میں کامیاب کرتا ہے تو انہیں بلاء حسن سے میجر کرتا ہے، اس حسن بلا میں کس درجے پہ پہنچتے ہیں۔ تو یہ دوسری مرتبہ لفظ بلا آ گیا۔ تیسری مرتبہ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، ہم نے انہیں عطا کیا، انبیاء کو بھی اور مومنین کو بھی، آیات سے جس میں بلاء مبین تھی۔ ہم نے انہیں بلاء مبین سے آزمایا۔ یہ 3 لفظ آگے جن میں بلا کا ذکر ہے، اب 3 اور سماعت فرما لیجیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تمہیں نعمت سے نوازا، کہ فرعونیوں کے شر سے، قتل سے،
टेररिज्म से, तुम्हारे बच्चों के ज़बह करने से अल्लाह की ज़ात ने तुम्हें बचाया उस इम्तिहान से, और उसमें तुम्हारे लिए बलाए अलीम थी। दूसरी जगह इरशाद फरमाया इज़ नज्जयनाकुम मिन आले फिरौन यसूमुनकुम सूअल अज़ाब व युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम व फी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। वही सेम, थोड़े से फर्क के साथ वाव का फर्क है। तीसरी जगह बिल्कुल सेम आ रहा है मगर फर्क यहां आएगा, युक़त्तिलूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम व फी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। तीन जगह ये बलाए अज़ीम और तीन जगह वो, इस एक जगह बलाए हसन, दो जगह बलाए मुबीन, तो कुल कितनी हो गई? 6 आयतें। 6 आयतों के इक़्तिबास से पता चला पूरे कुरान मजीद में 6 जगह अल्लाह की ज़ात ने बला का जिक्र किया, 3 जगह बलाए अजीम का जिक्र किया। पूरे कुरान में लफ्ज़ कर्ब भी अल्लाह ने 4 जगह जिक्र किया, 4 जगह लफ्ज़ कर्ब ज़हन में रहे। मिना भी कुरान से और करबला भी कुरान से। वो कैसे? कुरान मजीद के अंदर मिना का भी तज़किरा है और करबला का भी। कर्ब पूरे कुरान में 4 मरतबा, बला पूरे कुरान में 6 मरतबा। एक जगह फरमाया कुल मन युनज्जीकुम, सूरह नहल में, कुल मन युनज्जीकुम मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरि तदऊनहु तज़र्रुअन व खुफ़िया लइन अंजाना मिन हाज़िही लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन कुलिल्लाहु युनज्जीकुम मिनहा व मिन कुल्लि कर्बिन सुम्मा अंतुम तुशरिकून। ऐ मेरे हबीब, इनसे पूछिए कि इनको खुशी और तरह की परेशानियों से निजात कौन देता है? क्या वही नहीं जिसको छुप छुप के पुकारते हैं और वो बगैर उनके मजहब का ख्याल रखे हुए उन्हें अता कर देता है, और वादा भी करते हैं कि इस मुसीबत से बच गए तो शाकिर बनेंगे। वो हर मुसीबत से, हर कर्ब से बचाता है और फिर भी उसकी नाशुक्री करते हैं। इस शिकवे में लफ्ज़ कर्ब आया एक जगह। अब 3 और आयतें समाप्त करें। हजरत नूह के किस्से में 2 जगह, फस्तजबना लहू फनज्जयनाहु व अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम। हमने नूह को कर्ब अज़ीम से बचा लिया और उनके अहले खानदान को भी, उनके अहले बैत को भी हमने कर्ब अज़ीम से बचा लिया। अब वो लोग बताएं जो बीवियों को, नबी की बीवियों को जबरदस्ती अहले बैत में शामिल करते हैं। अगर अहल से मुराद, अहले बैत से मुराद नबी की बीवियां हो तो फिर नूह की बीवी गर्क कैसे हो गई? उसे क्यों नहीं बचाया? अल्लाह फरमा रहे नूह को बचाया और अहले बैत को बचाया, तो पता चला बीवी अहले बैत में शामिल नहीं, बल्कि सुल्बी बेटा भी अहले बैत से निकल गया। इन्नहु लैसा मिन अहलिका, जब वो नबी को छोड़ के भाग गया, तो जब सुल्बी बेटा नबी को छोड़ के भाग जाए तो अहले बैत में नहीं रहता, तो रिश्ते जोड़ने वाले अहले बैत में कैसे रह जाएंगे अगर नबी को छोड़ के भागते रहे? दूसरी जगह कहा वनज्जयनाहु व अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम, और हमने बचा लिया नूह को और उनके अहले बैत को कर्ब अज़ीम से। तीसरी जगह जो कर्ब अज़ीम का लफ्ज़ है, तीसरे कुल 4 जगह, एक जगह सिर्फ कर्ब, अब ये 3 जगह कर्ब अज़ीम। वो हजरत मूसा और हारून का किस्सा है। नज्जयनाहुमा व कौमहुमा मिनल कर्बिल अज़ीम, हमने मूसा और हारून को बचा लिया और उनकी कौम को भी कर्ब अज़ीम से, वो दरिया से, नील से, वो फिरौन के शर से हमने उन्हें बचा लिया। तो ये बात तय हो गई कि पूरे कुरान में लफ्ज़ कर्ब ज़हन में रहे 4 मरतबा, लफ्ज़ बला 6 मरतबा। तो अब समझ में आई बात कि अशरा हो गया ना करबला का, कर्ब और बला मिलके अशरा हो गया। अब अशरा मुहर्रम पे तो एतराज़ नहीं करेंगे, अगर करें तो फिर मैं कुरान से अशरा साबित करता हूँ। तिल का अशरतुल कामिला, अशरा मुकम्मल होता है। और कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल फज्र वलयालिन अश्रिन वश्शफ़े वल वत्र। कसम है फज्र आशूर की, कसम है आशूर की 10 रातों की, अली की कसम, फातिमा की कसम।
دیکھیے قرآن مجید میں عاشورہ کا بھی ذکر آ گیا، عشرہ کا بھی ذکر آ گیا، فجر کا بھی ذکر آ گیا، 10 راتوں کا بھی ذکر آ گیا۔ جو نہیں مناتے وہ ثابت کریں، جو مناتے ہیں وہ تو ثابت کر ہی چکے ہیں۔ ملاحظہ فرما دیا آپ نے۔ اور 3 جگہ بلائے عظیم، 3 ہی جگہ کرب عظیم۔ اب ذرا توجہ رکھیے گا، کرب عظیم 3 جگہ، کرب کل 4 دفعہ، بلائے عظیم 3 جگہ، بلا کل 6 مرتبہ۔ عجیب تناسب ہے، 3 مرتبہ ہی کرب عظیم، 3 ہی مرتبہ بلائے عظیم، کرب بھی عظیم، بلا بھی عظیم۔ اور اب اللہ کا ارشاد وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے جس عظیم سے ریپلیس کیا ہے وہ ذبح عظیم ہے، کرب بھی عظیم، بلا بھی عظیم، ذبح میں حسین بھی عظیم۔ کچھ ملاحظہ فرما دیا آپ نے؟ یہ قرآن سے ثابت ہو گیا لفظ کربلا۔ عجیب بات یہ ہے کہ منا اور کربلا کا ذکر قرآن میں باقاعدہ موجود ہے۔ ایک اور بات ذہن نشین فرما لیجیے، منا والوں کو اللہ کی ذات نے کعبہ دیا، ظاہر ہے کہ کربلا والوں کو کربلا دی۔ بہت توجہ ہے۔ عجیب منزل فکر یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ کعبے کی زیارت 1 مرتبہ کرو تو 70 مرتبہ زیارت حسین کا ثواب ملے گا۔ کوئی سمجھنے کی کوشش فرمایا کیا کہنا؟ ادھر فرمایا اگر 1 مرتبہ، پھر کہا بھی کس نے؟ نبی نے۔ اور راوی کون ہے؟ ام المومنین۔ وہ فرماتی ہے میں گھر میں بیٹھی تھی، حسین تھے بچے، حسین آئے، حسین کو پیار کیا، میں نے کہا حسین آپ کو بہت پیارا ہے؟ کہا ہاں، منظار الحسین فکانما حج البیت مرتن، جو میرے حسین کی 1 مرتبہ زیارت کرے گا گویا اس نے 1 مرتبہ حج کی، حج بیت اللہ کیا۔ میں نے کہا استعجاباً تعجباً، بی بی کہتی ہیں مرتن، فرمایا 10 مرتين، جس نے 1 مرتبہ حسین کی زیارت کی اس نے 10 حج کیے۔ میں نے کہا 10، آپ نے فرمایا 20 مرتين، جس نے 1 مرتبہ میرے حسین کی زیارت کی اس نے 20 حج کیے۔ میں نے کہا 20، آپ نے کہا 30، میں نے کہا 30، آپ نے کہا 40، میں نے کہا 40 تعجب میں، آپ نے کہا 50، میں نے کہا 50، آپ نے کہا 60، میں نے کہا 60، آپ نے کہا 70، میں نے کہا 70، آپ نے کہا 80، 80، میں نے کہا 80، آپ نے کہا 90۔ جو میرے حسین کی 1 مرتبہ زیارت کرے گا اسے 90 حج کا ثواب ملے گا۔ اب میں خاموش ہو گئی اور مجھے حضور کہتے ہیں اما تکلمی، یا حمیرہ بولتی نہیں ہو، آگے بولو۔ میں خاموش ہو گئی۔ حضور نے کہا فوالذی نفس محمد بیدہ، اس رب کی قسم لو سألتین الی یوم القیامہ لأضاعف اللہ ثواب زیارت الحسین، اگر تو قیامت تک پوچھتی رہتی حسین کے ظاہر کے ثواب قیامت تک اللہ بڑھاتا۔ اور عجیب ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج پہ لے جائے، بار بار آپ جائیں، عمرے پہ جائیں، تشریف لے جائیں، دیکھیں تو صحیح۔ ان اول بیت، اللہ نے جو پہلا گھر بنایا وہ کہاں بنایا؟ وہ مکہ میں بنایا۔ آپ میں سے اکثر حج کر چکے ہیں، آپ بتائیں آپ مکہ گئے تھے یا مکہ گئے تھے؟ آپ مکہ گئے تھے نا، MECCA ہے نا، BECC تو نہیں ہے، یا MA کر لیجیے، B تو نہیں نا۔ آخر مولوی میں اتنی عربی اللہ کو نہیں آتی، اللہ مکہ کیوں نہیں کہہ رہا؟ مکہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اب میں ایک ادنا طالب علم ہوتے ہوئے میں نے ریسرچ ورک شروع کیا، میں نے المنجد کھولی، لسان العرب کھولی، خدا کی قسم عجیب چیز نکلی کہ سمیت مکہ تو مکہ والبیت مکہ لبکاء الناس، مکہ کو مکہ اس لیے کہتے ہیں، یہ جائے حرم کو مکہ اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ وہاں روتے ہیں۔ لیجئے پہلا جو گھر اللہ نے بنایا
وہ تو رونے والوں کے لیے بنایا ہے. آپ کہیں اور حج کریں، یہ تو گھر میں رونے والوں کے لیے ہے. اللہ نے گھر ہی تو منا کا تعلق بھی رونے والوں کے ساتھ، کربلا کا تعلق بھی رونے والوں کے ساتھ. دلیل کیا ہے؟ یہ آپ دیکھیے مجلسیں کر رہے ہیں، ماشاءاللہ زینبیہ کو آپ نے عزاداری کے لیے سجایا ہوا ہے بڑا خوبصورت انداز میں. یہ تکیے ہیں تو یہ کالے، یہ پردے ہیں تو یہ کالے، باہر کے کرٹن ہیں تو وہ کالے، ممبر کے اوپر بھی کالا کپڑا ہے. ذاکر آتا ہے تو کالا کپڑا پہن کر، ماتمی آتا ہے تو کالا کپڑا پہن کر. کبھی آپ نے سوچا کہ مینا اور کربلا میں کیا تقابل ہے؟ مینا میں بیت کے اوپر کالا کپڑا اور چادر یمانی، کالی چادر فاطمہ کی اہل بیت کی اوپر. ذرا غور فرمائیں، ادھر بھی سیاہ ادھر بھی سیاہ. اگر سیاہ کپڑا بدعت ہوتا تو اللہ کم از کم اپنے گھر پہ تو نہ رکھتا. وہاں سے تو اللہ کو ہٹا دینا چاہیے تھا. وہاں کیا مجبوری ہے؟ کسی بھی نبی امام سے کہہ دیتا کہ خبردار. اور یہ پھر میں نے جب تاریخ پڑھی تو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے کالا لباس آ رہا. اس سے پہلے کعبہ پر غلاف نہیں ہوتا. غلاف اس وقت سے شروع ہوا ہے جب سے امامت شروع ہوئی. کالا لباس امامت کی طرف ہوتا. یہ نبوت کی سائنس میں نہیں ہے، یہ امامت کی سائنس میں. تو کالا لباس اس وقت سے آیا، کالا غلاف جب سے ابراہیم آئے. اور باقاعدہ یہاں پر آپ کے ملک میں لاس اینجلس میں ایک صاحب ہے علامہ ڈاکٹر احمد الصقر، وہ ملک بدر ہیں، سعودی عرب کے، یہ نیٹو ہیں. ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا ایک کتاب لکھنے کی وجہ سے. اس کتاب میں یہ لکھتے ہیں، اس کتاب کا نام ہے تاریخ الحرم ہے. اس کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذریت کو چھوڑ کر شام چلے گئے تو جب زمزم کا پانی بڑھا تو عربوں نے، بدوؤں نے بھی خانہ کعبہ کے اراؤنڈ آ کے اپنے گھر بنا لیے اسی شیپ کے. کیونکہ ان کی عادت تھی جہاں پانی ہوتا تھا وہاں گھاٹ پر یہ اپنے گھر بنا لیتے، پڑاؤ کر لیتے. تو ایک روز اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں بھیڑ بکریاں چرا کے جو واپس آئے تو کیا دیکھیں اماں رو رہی ہیں. کہا اماں رو کیوں رہی ہیں؟ کہا اس لیے کہ آپ کے بابا حاجی بھیجتے ہیں. حج بیت اللہ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا اپنے طریقے. تو آج وہ حاجی جب آئے شام سے، حج تو کر کے گئے مگر آج انہوں نے عرب کے بدو کے گھر کا طواف کر لیا. اس لیے کہ کوئی سائن تو ہے نہیں، علامت تو کوئی ہے نہیں خانہ کعبہ کے اوپر. تو حضرت اسماعیل نے بارگاہ رب العزت سے سوال کیا، الہام ہوا کہ تمہاری ماں کی 2 چادریں ہیں سیاہ، ایک چادر نشانی کے طور پہ کعبے پہ لٹکا دو تاکہ رہتی دنیا تک یہ ثبوت مل جائے کہ جدھر کالا نشان ہوتا ہے وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے اور جو کالے کپڑے سے خالی ہوتا ہے وہ بدو کا گھر ہوتا ہے. اب یہ تو آتھر یہاں بیٹھا ہے الحمدللہ. آپ اس کی تصدیق بھی فرما سکتے ہیں. تاریخ الحرمین عربی کی کتاب ہے، اس سے میں یہ آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں. آپ نے دیکھا کہ کیونکہ یہ بیت اللہ منا والوں کا مرکز ہے اس لیے آپ نے دیکھا کہ یہاں کالا لباس، کالا غلاف. اچھا، اب منا اور کربلا کے تناظر میں ایک بات یاد رکھیے، منا کا لنگر جاری ہے زمزم کی صورت میں، سمجھ رہے ہیں؟ کربلا کی سبیل جاری ہے سبیل غازی اور لنگر حسین کی شکل میں. ذرا آپ دیکھ لیجئے، نہ وہ ختم ہوتا ہے نہ یہ ختم ہوتا ہے. اسے بھی ختم کرنے کی کوشش کی گئی، ختم نہ ہوا. اسے بھی ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بلکہ یوں کہوں کہ حاجی حج بیت اللہ سے آج آئے، آج کل تو حاجی اللہ تعالیٰ معاف رکھے حج پہ جاتے ہیں فراڈ کرنے کے لیے. ای میل دیکھ رہا ہوں عجیب عجیب قسم کے جھوٹ، فریب، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. ایک وہی خانہ کعبہ ہی رہ گیا ہے لوگوں کے لیے جھوٹ بولنے کے لیے، فریب کرنے کے لیے. تو حاجی اگر آ جائے حج سے اور اس کے ہاتھ میں زمزم کا پانی نہ ہو تو آپ اسے حاجی نہیں مانتے. حالانکہ یہ مناسک میں شامل کوئی نہیں، مناسک میں نہیں ہے، سمبل بن گیا ہے. بالکل لائک وائز کربلا کا ظاہر کربلا سے آئے اور خاک شفا لے کر آئے تو اسے کوئی ظاہر نہیں سمجھتا. نہ زمزم ختم ہو رہا ہے نہ خاک شفا ختم ہو رہی ہے، نہ منا کی برکت ختم ہو رہی ہے، اس میں بھی شفا ہے اس پانی میں.
اور نہ کربلا کی برکت ختم ہو رہی ہے، اس میں بھی شفا ہے۔ ایک چیز اور سمجھ لیجیے، منا والے جو کہ نامکمل قربانی والے ہیں، ان کے ہاں آپ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ صفا بھی ہے ان کے ہاں، مروہ بھی ہے، اور اس کے درمیان سعی بھی ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں اگر میں یہ کہوں کہ اگر نامکمل قربانی والوں کا جلوس جائز ہے، یہ جلوس ہی تو ہے نا جس میں عورت مرد سب جا رہے ہیں، جہاں بھی دوڑی تھی وہاں سے دوڑتے ہیں، جہاں چلی تھی وہاں چلتے ہیں، تو اگر نامکمل قربانی والوں کا جلوس صفا اور مروہ کے درمیان جائز ہے تو مکمل قربانی کربلا والوں کا جلوس کیسے بدعت ہو جائے گا؟ اور آپ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے وہاں بھی لباس ہے ایک جیسا۔ میں بلکہ جوانوں کو تلقین کروں گا کہ جب بھی مجلس حسین میں جائیں کم از کم ایام اعزاء میں تو ضرور سیاہ لباس پہن کے جائیں۔ کیوں؟ یہ سمبل ہے۔ دیکھیے آپ تو ماشاءاللہ ہمیشہ جاتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے پرپل رنگ کا کوئی صاحب احرام پہنے ہوئے؟ وہ زیادہ خوبصورت ہے سفید رنگ سے۔ پرپل کوئی صاحب کوئی بادشاہ ہوں، میں نے اتفاق سے وہ جو سب سے بڑا وہ سلطان ہے برنائی کا اس کے ساتھ اتفاق سے میرا آمنا سامنا ہو گیا، وہ بھی جا رہے تھے، ہم بھی ان کو دیکھا، انہوں نے بھی وہی پہنا ہوا جو ہم نے احرام پہنا ہوا تھا۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ ہر ایک کا لباس ایک جیسا، کوئی وہاں کلر نہیں بدلتا، کوئی وہاں تفاخر نہیں کرتا۔ تو اگر منا والوں کے جلوس میں احرام کا سفید رنگ جائز ہے تو کربلا والوں کے جلوس میں کالا کپڑا کیسے بدعت ہو جائے گا؟ وہ منا کا جلوس ہے اور یہ کربلا کا جلوس ہے۔ اور عجیب ہے جب ہم نے گنا میئر کیا تو 378 میٹر ہے صفا سے مروہ۔ آپ جا کے میئر کر لیجئے گا، اب تو کمپیوٹرائز دور ہے، آپ آن لائن چلے جائیں، 378 میٹر ہے ٹوٹل صفا سے مروہ، اور 378 ہی میٹر ہے قبر حسین سے قبر عباس۔ دیکھو منا اور کربلا ملی کہ نہ ملی؟ یہ منا کی سعی ہے، وہ کربلا کی سعی ہے۔ صفا و مروہ میں اتنا ہی فاصلہ جتنا روضہ سرکار سید الشہداء اور علمدار کربلا میں فاصلہ۔ اب یہ کوئی ایسے تو نہیں کہ بنا لیا گیا ہے، اس میں کوئی فیکٹ ہے، حقیقت ہے۔ ان کی سملرٹیز کو اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ یہ سملرٹیز برقرار رہیں اور تفوق رہے کربلا کا۔ دیکھیں عجیب منظر فکر یہ ہے کہ بیت اللہ کو ہر لقب سے نوازا، عظیم نہیں کہا، عظیم کہا ہے عرش کو، یا عرش عظیم ہے اور یا کربلا عظیم، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ یہ عجیب ہے، عرش بھی عظیم، کربلا بھی عظیم۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ آپ ملاحظہ فرماتے ہیں احرام کے اندر کوئی مچھر نہیں مارے، کوئی انسیکٹ کو کل نہیں کرتا، لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں لڑائی جھگڑا نہیں، گالی گلوچ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حکم ہے کہ جب احرام میں انسان ہو تو پیسفل ہو۔ ایک بات طے ہو گئی، جیسے احرام سے نکلے گا بندہ پھر لڑنے مرنے پہ تر جائے گا۔ آپ نے دیکھا کتنے احرام باندھنے والوں نے سوسائڈنگ اٹیکس کیے، کیونکہ وہ پارٹ ٹائم احرام والے ہیں۔ تو جو پارٹ ٹائم احرام والے ہیں ان کے ہاں تو آپ کو سوسائڈنگ بھی ملے گی، ان کے ہاں تو کلنگ بھی ملے گی، ٹیررزم بھی ملے گا، گالی گلوچ بھی ملے گا۔ جو کربلا کے پرماننٹ احرام والے ہیں ان کے ہاں آپ کو سوسائڈنگ بھی نہیں ملے گی، ٹیررزم بھی نہیں ملے گا، لڑائی جھگڑا بھی نہیں ملے گا، گالیاں بھی نہیں ملیں گی۔ تو جو شارٹ ٹائم کے لیے، پارٹ ٹائم کے لیے احرام باندھتے ہیں ان کے ہاں بعد میں ٹیررزم ملتا ہے، کیونکہ ہمارا احرام ہے امام زمانہ کے آنے تک، جب تک انتقام مکمل نہیں ہوتا، لہذا ہمارے ہاں دہشت گردی نہیں ملے گی۔ اللہم صلی اللہ دیکھتے آئیے
احرام میں آپ تھے تو آپ نے ظہرین کی نمازیں اکٹھی پڑھی، ایسے تھا نا، اور مغربین کی نمازیں بھی اکٹھی پڑھی احرام میں جب تھے۔ حالانکہ احرام میں انسان کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ باقی دنوں میں تو ہوتا ہی نہیں وقت، احرام میں تو کام ہی کوئی نہیں۔ عرفات میں کیا کام ہے سوائے دعا پڑھنے کی؟ مزدلفہ میں کیا کام ہے؟ کوئی کام ہی نہیں۔ وہاں تو اللہ کو چاہیے تھا، اللہ فرماتا کہ اگر گھر میں اکٹھی پڑھتے ہو تو وہاں اکٹھی نہ پڑھنا، تمہارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک اذان 2 اقامت سے پڑھو، دوسری اذان بھی نہیں کہی، فاصلہ بھی نہیں ڈالنا۔ ایک تو بات یہ طے ہو گئی کہ اگر اکٹھی نماز پڑھنا حرام ہوتی تو اللہ حاجی سے کم از کم احرام میں حرام نہ کرواتا۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ مذہب حق کی حقانیت کہاں کہاں پتہ چلتی ہے۔ اور دوسری بات ایک اور طے ہو گئی کہ جب بندہ احرام میں ہوتا ہے تو اکٹھی پڑھتا ہے، تو کیونکہ آپ ہیں پارٹ ٹائم احرام میں حج کے، لہذا جب آپ احرام میں ہوتے ہیں اکٹھی پڑھتے ہیں، جب احرام سے نکلتے ہیں الگ الگ پڑھتے ہیں۔ ہم ہیں کربلا کے پرماننٹ احرام میں، اس لیے ہم پرماننٹ اکٹھی پڑھ رہے ہیں۔ جب ہمارے امام آ جائیں گے، انتقال کربلا مکمل ہو جائے گا، ہم بھی الگ الگ پڑھیں گے، اس لیے کہ احرام میں نہیں رہیں گے۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد برائے سلامتی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ تو ملاحظہ فرمایا آپ نے وہ منا اور یہ ہے کربلا۔ اب 5 آیتوں کی زحمت اور فرما لیں، میں آپ کی زحمتوں کو ختم کر دوں۔ 5 آیتیں اور، تھک تو نہیں گئے؟ 5 آیتیں اور سنیں باقی اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ، سورہ حج کی یہ 3 آیتیں پہلے سن لیں، 39، 40، 41۔ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ، وہ لوگ جن پر جنگ مسلط کی گئی انہیں اللہ کی طرف سے اذن جہاد ہے، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ وہ مظلوم ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ ان کی نصرت پر قادر ہے، قدرت مند ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے گھروں سے بغیر کسی جرم کے نکال دیا گیا، صرف انہوں نے کہا تھا ربنا اللہ، بس اس وجہ سے کہ اللہ رب ہے، اس پاداش میں ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا فلینصرن اللہ من ینصرہ، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے جو اس کی مدد فرمائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عزیز، اللہ قوی و عزیز ہے۔ یہ کون لوگ ہیں کہ جن لوگوں کی وجہ سے کلمہ بچا، اذان بچی، کلیسا بچے، کنیسہ بچے، ٹیمپل بچے، مسجدیں بچی؟ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ بہرحال یہ کون لوگ ہیں؟ اگلی آیت میں ارشاد ہوا الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب وہ قدرت پائیں گے تو نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے۔ یہ آیت آئی ہے کربلا والوں کے بارے میں، یہ کربلا کی آیت ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جب آپ زیارت وارث پڑھتے ہیں شب جمعہ میں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ جو الفاظ زیارت وارث میں ہے وہی صورت حج کے اندر ہے۔ مراد یہ کربلا والے ہیں جن کی وجہ سے آج اذانیں بھی ہو رہی ہیں، اقامتیں بھی ہو رہی ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، ذکر بھی جاری ہو سکتا ہے۔ 2 آیتیں اور سن لیجئے اور ٹاپک تمام ہو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، سورہ توبہ آیت نمبر 111، آیت نمبر 112۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم
بأن لهم الجنة یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اللہ نے ایک بزنس کیا ہے کچھ ایمان والوں سے، اور بزنس یہ ہے کہ ان کی جانیں لے لی اور مال لے لیے، اور اس کے اگینسٹ میں ان کی جنت ان کی ملکیت کر دی. کربلا کے علاوہ کوئی جنگ ایسی نہیں جس میں جان پہلے لی گئی ہو مجاہد کی اور مال بعد میں لیا گیا. یہ پہلی دلیل کہ یہ آیت کربلا کے والے. یقاتلون فی سبیل اللہ، قتال اور جہاد میں فرق یہ ہے، جہاد میں حکم ہوتا ہے جاؤ لڑو، اگر زندہ آ جاؤ واپس تو بھی ٹھیک حاضی، اور اگر زندہ نہ آؤ تو شہید ہو. مگر قتال میں حکم یہ ہوتا ہے یا مار کے آؤ یا مر کے آؤ. یہ وہ ہیں کہ جو قتال کرتے صرف جہاد نہیں کرتے. فیقتلون ویقتلون، سب سے پہلے تو انہوں نے سب کے سب مارتے، پھر اس کے بعد سارے کے سارے شہید ہو جاتے ہیں. کربلا کے علاوہ کوئی جنگ نہیں جس میں سب شہید ہوئے ہیں الا وہ کہ جن پر جہاد ساکت تھا، بیمار تھے یا بچے تھے. بہرحال یہ کون لوگ ہیں؟ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، ان کے ساتھ وعدہ ہم نے تورات میں بھی کیا، زبور میں بھی کیا، قرآن میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا. ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بہتر وعدہ وفا کرنے والا کون ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، بشارت دے دو ان کو کہ کتنا اچھا سودا ہے، بزنس ہے جو تم نے کر لیا ہے. وہ آیت ذہن میں رہے، وہ 3 بلائے عظیم، 3 کرب عظیم، 1 ذبح عظیم، اور اب آیت سنیے. وہ 6 آیتیں 7 اور اب یہ 8ویں آیت. ارشاد فرمایا وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی تو صاحبان فوز عظیم ہے. ملازہ فرما لیا آپ نے، عظیم عظیم عظیم. بارے لہا پڑھے لکھے لوگ تو جلدی سمجھ جائیں گے، بڑے انٹلیکچوئل ہیں. مجھ جیسے گاؤں والے کے لیے بھی ذرا کوئی وضاحت سے فہرست دے دے کہ یہ لوگ کون ہیں جن کی ملکیت جنت تو نے کر دی. تو ارشاد ہوا، بڑی شان سے ارشاد ہوا، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. اگر فہرست چاہتے ہو تو توبہ کرنے والے لوگ، عبادت خدا کرنے والے لوگ، حمد کرنے والے لوگ، اللہ کے راستے میں وطن چھوڑنے والے لوگ، رکوع اور سجدے کرنے والے، امر بالمعروف والے، نہی عن المنکر والے، اور یہ کہنے والے ہم رہے نہ رہے حلال محمد قیامت تک حلال رہے گا، حرام محمد حرام رہے گا. ذرا ملاحظہ فرمائیں آپ کہ جنت ان کی ملکیت ہو گئی. اب کوئی نہ کہے کہ امام حسین کا ذکر قرآن میں کہاں ہے. بھیا یہاں تو حر کا ذکر ہے. توبہ کرنے والے کون ہیں؟ حر کے بھائی، حر کے بیٹے، وہب قلبی، زہیر کین. جب توبہ کی کشتی پہ سوار ہو کر حسین ابن علی کے ساتھ شہید ہونے والوں کی ملکیت میں جنت ہو تو قسیم النار والجنت کی ملکیت میں کیا حرف رہ جاتا ہے. اللہ اکبر. انشاءاللہ کل بلاغت امام السجاد کے عنوان پر گفتگو ہوگی، خطبات کے اقتباسات پیش کریں گے. اور آج ذکر کرنا ہے ان اسیروں کا کہ جو کربلا سے بے مقنعو چادر گرفتار کیے گئے. شامیاں بستن بازو زینب و کلثوم. اس طرح رسول زادیوں کے ہاتھ پس گردن باندھے. اس کی چند وجہ معلوم ہوتی ہیں کہ پس گردن کیوں باندھے. ایک وجہ تو یہ نظر آتی ہے کہ جب تھوڑی دیر کے بعد یہ اپنے اپنے ورثاء کے لاشوں پہ پہنچیں گی تو گرتے وقت ان کو تکلیف ہو. ایک وجہ مجھے یہ سمجھ میں آتی، ایک وجہ مجھے اور بھی سمجھ میں آتی، اور وہ یہ ہے کہ آدمی جب سوار ہوتا ہے ناقہ پر تو اس کے ہاتھ کھلے ہونے چاہیے تاکہ وہ پکڑ کے سوار ہو سکے. تو ان ظالموں نے دونوں اعتبار سے یہ خیال رکھا
کہ سوار ہوں بیویاں تو تکلیف ہو، گرے تو تکلیف، اور مقتل نے دونوں کی نقشہ کشی کی۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ صاحبان درد ہے۔ یاد رکھیے بعض اوقات مقتل پڑھنا پڑتا ہے تاکہ ڈاکومنٹیشن بن جائے۔ یہ روایت ہے امام سجاد کی، فرماتے ہیں کہ ظالم آس پاس آ گئے میری پھوپھیوں بہنوں ماؤں کے، اور کہتے ہیں نرکبکم نرکبکن، ہم تمہیں سوار کریں گے۔ علی کی بیٹی کو جلال آ گیا، کہتی ہے اما تستحیون، تمہیں حیا نہیں آتی؟ نام بنا تو رسول اللہ، ہم رسول کی بیٹی ہیں، تمہاری یہ مجال؟ نرکب بعضنا بعضا، ہم میں سے بعض کو سوار کریں گے، ہم جانے اور سوار کرنا جانے۔ زینب ام کلثوم سید سجاد مل کے سب کو سوار کرتے رہے، ایون دونوں پھوپھیوں نے مل کے بھتیجے کو سوار کیا۔ اب دو رہ گئی، ایک زینب ایک ام کلثوم۔ بی بی زینب کہتی ہے میں نے عجب منظر دیکھا کہ غابت ام کلثوم، میری بہن ام کلثوم غائب ہو گئی۔ میں مقتل میں دوڑی ہوئی گئی، دیکھا کہ بھائی کے لاشے پہ نہیں، اکبر کے لاشے پہ نہیں، قاسم کے لاشے پہ نہیں۔ میں جو فرات کے کنارے پہ جاؤں تو غازی کے لاشے کو لپٹی ہوئی ہے اور کہتی ہے انت الذی ارکبت زینب الکبریٰ حین اردنا الخروج من المدینہ، غازی تو نے سوار کیا تھا زینب کو جب ہم مدینہ سے چلے تھے، اور ادھر سے زینب کہہ رہی تھی انت الذی ارکبتنا حین اردنا الخروج۔ اے ام البنین کے لال، وہاں تو دشمن نہیں تھے، وہاں بھائی کے قاتل نہیں تھے مدینہ میں، وہاں آپ نے سوار کیا، یہاں تو قاتلوں نے گھیرا ہوا۔ بیویاں سوار ہو گئی، جیسے بھی ہوئی بیویاں سوار ہو گئیں۔ اللہ کسی کو اتنا مجبور نہ کرے جتنا علی و بطول کی بیٹیاں کربلا میں ہو۔ یہاں تک راوی نے لکھا کہ سکتت زینب عن الجمل کما سکت العباس عن الفرس، زینب پشت ناقہ سے ایسے گری جیسے عباس گھوڑے سے گرے تھے، کہ ہاتھ تو مجبور تھے نا۔ بی بی منہ کے بل زمین پہ آئی، کوئی بی بی سر کے بل زمین پہ آئی، اور میں قربان جاؤں میری آقازادی زینب ام کلثوم نے بندے ہاتھوں سے اپنے بھائی کی لاش سے پتھر ہٹائے۔ پتھر ہٹانے کے بعد بی بی نے جب لاش دیکھی نا خون میں لت پت، تو بی بی کہتی ہے انت الحسین، میرا بھائی حسین تو ہے؟ انت ابن امی، جسے میری ماں نے چکیا پیس کے پالا تھا وہ تو ہے؟ انت ابن ابی، میرے باپ کا بیٹا تو ہے؟ انت ابن جدی، جسے میرا نانا ناز برداری کراتا تھا وہ تو ہے؟ اور پھر دل بھر آیا، اور ایک مرتبہ نانا کے روزے کا رخ کر کے کہتی ہے صلی علیک ملیک السماء وہذا حسین المرمل بالدماء، نانا آپ کا جنازہ تو آسمان کے فرشتوں نے پڑھا تھا، اپنے غریب حسین کو دیکھ جس کا بن بن جدا، مظلوم الامامت والردا، مقطع الاعضاء۔ اور پھر رخ کیا عرش کا، اور بی بی کہتی ہے اللہم تقبل منا ھذا القربان، ارے الہ ہماری اس قربانی کو قبول کر۔ تو دو تین جملوں کی اور زحمت ہے ماشاءاللہ، خاص مجلس ہے آج۔ ایک تو بی بی ہے ام کلثوم، جن کا تذکرہ عموماً مصائب میں کم ہوتا ہے۔ اس کی چند وجوہات بھی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بی بی لاولد تھی، بی بی کی اولاد کوئی نہیں تھی، بلکہ میں نے روایتوں میں دیکھا ہے شب عاشور میں جب حسین ابن علی خیام کا معائنہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور جناب زینب کو دیکھا اپنی جوڑی کو تیار کر رہی ہیں، جناب لیلا کو دیکھا اپنے کڑیل جوان کو تیار کر رہی ہے، جناب ام فرقہ کو دیکھا قاسم کو تیار کر رہی ہے، جناب رباب کو دیکھا علی اصغر سے بات کر رہی ہے، ساری بیویاں۔ ایک بیوی کو دیکھا جو حسرت و یاس پہ بیٹھی، حسین بن علی رکے، ان کے پیچھے ابو الفضل، بہن آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا بھیا پریشان اس لیے کاش آج میری بھی کوئی اولاد ہوتی،
تو میں بھی اپنے بھیا پہ وار دیتی. ام المنین کے لال آگے بڑھے اور کہا آقا زادی آپ میری قربانی قبول کریں. اکبر لیلا کی طرف سے جائیں گے اور محمد اگر زینب کی طرف سے جائیں گے, اگر قاسم ام فروا کی طرف سے جائیں گے, اصغر رباب کی طرف سے جائیں گے, تو میں ام کلثوم کی قربانی بن کے جاؤں. جزاک اللہ جزاک اللہ. ایک وجہ یہ ہے جو بی بی ام کلثوم کے مسائل کم پڑھے جاتے ہیں, ایک اور وجہ بھی سن لیجیے. ایک اور وجہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ بی بی نے جو خطبے دیے ہیں وہ خطبے اتنے سخت تھے کہ دشمن نے چھپانے کی کوشش کی, اور بین جو جناب ام کلثوم نے کی ہے, بین بھائی کی لاش سے لے کر کوفہ شام کے بازاروں تک, درباروں تک, جب جناب زینب خاموش ہوتی تو علی کی آواز میں ام کلثوم بولتی تھی. اللہ اکبر. بلکہ ایک جگہ ایسی آ گئی کہ ام کلثوم نے ایسا بیان کیا کہ سناٹا ہو گیا. بی بی کہتی اما تستحیون, تمہیں حیا نہیں آتی؟ تنظرون الی بنات رسول اللہ, رسول کی بیٹیوں کی طرف خیرہ خیرہ دیکھ رہے, تمہیں یہ حیا نہیں آ رہی کہ ہم رسول لا دیا؟ یہی وجہ ہے کہ جب یہ بی بی واپس آئی تھی نا تو دو بہن کی, بس ان دو بہنوں پہ آج کی مجلس ختم کر رہا. ایک بہن یہ کیا تھا مدینہ تجدنا لا تقبلینا, جب اجڑ کے آئے نا تو ام کلثوم کا یہ بہن مدینہ تجدنا لا تقبلینا, نانا کا شہر ہمیں قبول نہ کر, فبالحسرات والاحزان جئنا, ہم حسرتوں اور دکھوں کے علاوہ کچھ نہیں لائے, ہمارے نصیب میں ہمارے دامن میں غم ہی غم ہے, ہم دو ہی ادو ہیں. نانا ہم ایسے اجڑ کے آئے ہیں ہم بسنے کے قابل نہیں رہے. بی بی نے جو رخ کیا نا دائیں طرف, یہ جنت البقیع اور حرم رسول کے درمیان میں, اگر آپ جائیں نا رسول کے روضے سے اگر بقیع جا رہے ہو تو لیفٹ سائڈ پہ پڑتا ہے محلہ بنی ہاشم. بی بی کا رخ پھر گیا, بی بی یوں کھڑی تھی نا, رائٹ سائڈ پہ محلہ بنی ہاشم کے اجڑے ہوئے گھروں پر. بی بی کی نگاہ پڑی تو ایک جملہ کہا, خرجنا من کے بالاہلین جمعان, نانا کا شہر ہم جب نکلے تھے ہمارا بھرا گھر تھا, رجانا فی کے لا بنات ولا بنینا, نانا کے شہر جب ہم واپس آئے ہیں ہم علی اصغر کو نہ لا سکے, ہم بی بی سکینہ کو نہ لا سکے, چھوٹے چھوٹے بچے کربلا سے کوفہ میں پشتہائے ناکہ سے گر کے مر گئے. بی بی نے ان کا بھی مرثیہ پڑھا. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بانی مجلس کی جناب ڈاکٹر رضوی صاحب, علی رضوی صاحب اور دیگر شرکاء کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک جملہ رہ گیا ہے, بس ایک جملہ سن لیجیے, کل باقی مجلس عرض کروں گا انشاءاللہ. کل ساری مجلس جناب سجاد کے بارے میں ہوگی. آج ایک جملہ اور اسی بی بی کا سن. اس بی بی نے ایک بیان ایسا کیا ہے کہ روضہ رسول کا ہل گئے, اسی پر مجلس ختم ہو رہی ہے. بہت کم آپ نے یہ بیان سنے ہیں بی بی کے, 20 بیان ہیں, 20 میں نے لکھے ہیں باقاعدہ, ان میں سے ایک بیان آج سن لیجیے. بی بی کہتی ہے, جب بی بی آئی نا نانا کے روضے پر, نانا کی قبر پر, تو مخاطب کر کے کہتی ہے, نانا ارمان اس بات کا ہے ابو سفیان کی ساری بہو بیٹیاں اپنے اپنے محلوں میں برقوں میں ملبوس تھی, اور تیری بیٹی کی بیٹیاں کبھی کسی بازار میں کبھی کسی دربار میں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. پروردگار